اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ایک خوبصورت چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ہفتم، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر ہے 1 اور اس کا عنوان ہے انسانی زندگی میں ماحول کی اہمیت۔ جی پیارے طلبہ، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ انسانی زندگی میں ماحول کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، وبائی امراض کے دوران حفاظت سے متعلق اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہو سکیں، ماحول کے حفاظت کے مختلف پہلوؤں مثلاً ہوا، پانی اور زمین کی صفائی کی اہمیت کو سمجھ سکیں، ماحول کی حفاظت میں شجر کاری کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، اسلام میں صوتی آلودگی یعنی کہ بے جا شور کی مذمت کو سمجھ سکیں، روزمرہ زندگی میں ماحول کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، آتے ہیں اس کی ریڈنگ کی طرف کہ ماحول کے لغوی معنی گرد و پیش یا ارد گرد کے ہیں۔ ہمارے ارد گرد موجود ہوا، پانی، زمین، چرند پرند، آسمان، درخت، گھاس، سورج، چاند اور ارد گرد بسنے والے لوگ ہمارا ماحول ہیں۔ اسلام ماحولیات کے تحفظ پر بہت زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ہی پیدا کی ہیں، لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ ان تمام اشیاء کا مناسب استعمال کریں اور انہیں تباہی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164، جس کا ترجمہ ہے بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلتے رہنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، وہ چیزیں اٹھائے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اسے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کے پابند ہیں، یقیناً ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ترجمہ بڑے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ عبادت کے ساتھ ساتھ ماحول کی صفائی پر بھی زور دیتا ہے۔ یہ صفائی صرف گھر تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں گلی، محلہ، دفتر، اسکول وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف ستھرا رہنے والوں کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، ترجمہ اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ حدیث ضرور یاد رکھنی ہے کیونکہ اس میں پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ دہرائیے گا اس کو میرے ساتھ، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں لباس کی صفائی کے حوالے سے بھی واضح احکام ملتے ہیں۔ اب آتے ہیں وبائی امراض سے حفاظت۔ یوں تو بیماری اور شفا اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صحت جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کا علاج بھی نازل فرمایا ہے۔ ارشاد نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم ہے اللہ کے بندوں علاج کرواؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا بھی ضرور پیدا کی ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگو
جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ اسی طرح طاعون کی بیماری سے متعلق آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شخص شہید ہے۔ یعنی کہ طاعون کی بیماری بیٹا ایک ایسی بیماری ہے جو چوہوں سے پھیلتی ہے، تو اس کی بیماری میں جو بھی مرتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے مزید فرمایا، جب تم سنو کہ کسی ملک میں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب تمہاری بستی میں سے طاعون نمودار ہو تو بھاگ کے اس کے ڈر سے مت نکلو۔ یعنی کہ وہاں مت جاؤ جہاں پر طاعون ہے، اور اگر جس جگہ پر تم موجود ہو اور وہاں پہ طاعون ہو جائے تو وہاں سے نکل کر مت جاؤ تاکہ تم پھیلانے کا سبب نہ بنو۔ تو کتنے خوبصورت الفاظ میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظت فرمائی ہے تمام امت مسلمہ کی۔ حال ہی میں کرونا وائرس آپ نے سنا تو کرونا وائرس نامی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس وبا کی زد میں لاکھوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یہ وبا انسانی پھیپھڑوں کو بری طرح متاثر کرتی تھی۔ اس قسم کی وبا سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس بیماری میں مبتلا مریضوں سے فاصلہ رکھیں، فیس ماسک کا استعمال کریں، اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں اور سینیٹائزرز کا استعمال کریں اور سماجی فاصلہ اختیار کریں۔ تو یہ سارے پریکاشنز تھیں جو آپ نے اختیار کرنی ہے، احتیاطی تدابیر۔ اب ہم آتے ہیں ماحول کی صفائی، حفاظت اور اہمیت کی طرف۔ جہاں ماحول کو صاف رکھنے کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ ایک مہذب شہری ہونے کے ناطے ہم سب پر ماحول کی حفاظت کرنا اور اسے گندگی سے پاک کرنا لازم ہے۔ صفائی اور نظافت حفظان صحت کے اہم اصولوں میں سے ہے۔ ماحول اور معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ گھروں کی صفائی کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحنوں کو صاف رکھو۔ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر ماحول میں آلودگی پیدا کرتے ہیں، جس کے اثرات انسانی صحت پر بری طرح مرتب ہوتے ہیں۔ کسی جگہ گندا پانی کھڑا رہے تو مچھروں اور مکھیوں کی افزائش گاہ بن جاتا ہے۔ اس سے ملیریا اور ہیضہ پھیلنے کے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ پانی ہمارے ماحول کا ایک اہم حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انسانی زندگی کے لیے ناگزیر ہے، لیکن اگر ہم اپنی لاپرواہی سے اس کو آلودہ کر دیتے ہیں، صنعتوں کی وجہ سے بھی یہ پانی ہمارا آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صنعتوں سے نکلنے والا پانی اور کوڑا کرکٹ ندی نالوں میں پھینکنے سے اجتناب کریں، کیونکہ آبی مخلوق کی بقا کے لیے پانی کو آلودگی سے بچانا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے کھڑے پانی میں پاخانہ و پیشاب کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ زمین کو صاف ستھرا رکھنا بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ زراعت کے پیشے میں زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے جدید کیمیائی مادوں کا استعمال زمین کی زرخیزی کو ختم کر کے اسے آلودہ بنا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ماحول کی حفاظت کی طرف کہ جس میں شجرکاری کی کیا اہمیت ہے۔ ماحول کو صاف رکھنے میں درخت بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ درخت لگانا سنت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو درخت لگاتا ہے اس میں سے کوئی آدمی یا چوپایا یا پرندہ کچھ کھائے تو اس کو قیامت کے دن تک صدقے کا ثواب ملے گا۔ پیارے بچوں، چوپایا کہتے ہیں چار پاؤں والوں کو، یعنی کہ چار پاؤں جیسے کہ گائے ہے، بکری ہے، یہ جو کوئی بھی جانور جو چار پائے رکھتا ہے وہ چوپایا کہلاتا ہے۔ وہ جو بھی اس درخت سے کھائے گا تو قیامت کے دن تک صدقے کا ثواب اس انسان کو، اس مسلمان کو ملتا رہے گا جس نے وہ درخت لگایا ہوگا۔ درجہ بالا حدیث میں شجرکاری کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے۔ شجرکاری نہ صرف ایک صدقہ و ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے ذریعے گلوبل وارمنگ اور ہیٹ اسٹروک جیسے مسائل سے بھی نمٹا جا سکتا ہے۔ درخت آکسیجن مہیا کرتے ہیں اور گرمی کی شدت میں کمی کا سبب بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ فضائی آلودگی کم کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم صوتی آلودگی یعنی کہ آوازوں سے جو آلودگی پیدا ہوتی ہے اس کی طرف اور اس کی مذمت کی طرف۔ صوتی آلودگی غیر ضروری
اور بے ہمدم آوازوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ آلودگی ہمارے اعصاب، ذہن اور جسم پر انتہائی مضر اثرات مرتب کرتی ہے۔ صوتی آلودگی سے انسانوں میں بردباری، متانت، تحمل اور قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے اور کئی طرح کے نفسیاتی عوارض جنم لیتے ہیں۔ قوت سماعت یعنی سننے کی حس اور قوت مدافعت متاثر ہوتی ہے، جو نفسیاتی امراض کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر، چڑچڑے پن اور دل کی بیماریوں کا موجب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز میں بولنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 تلاوت کر رہی ہوں، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنی آواز نیچے رکھو، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باقاعدہ تربیت فرمائی اور ان کو آواز میں افراط و تفریط سے بچنے اور اس میں اعتدال اختیار کرنے کی تعلیم دینے کے لیے عملی اقدامات فرمائے۔ ان تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کو ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ماحول کو پاکیزہ بنا سکیں اور متعدی یعنی لگنے والی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس کے ساتھ ہم اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔